بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 5۔ کتاب کا نام آتش پرست۔ مفتوح ایران کے شکست خوردہ آتش پرستوں کی اسلامی حکومت کے خلاف سازشوں اور ریشہ دیوانیوں کا احوال۔ مصنف اسلم راہی MA۔ اشناس اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ رومن جرنیل لوزر کے لشکر کے سامنے جا پہنچا۔ لوزر نے اسے کوئی اہمیت نہ دی، اس لیے کہ اس کے مقابلے میں اشناس کے لشکر کی تعداد بہت کم تھی۔ تاہم اشناس نے وہاں خیمے نہیں نصب کیے تھے، اپنے لشکر کو ان کے سامنے پڑاؤ کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ دن کا باقی حصہ اور پوری رات یوں ہی گزر گئی۔ اشناس نے احتیاط کے تحت لشکر کا ایک حصہ حفاظت کے طور پر مستعد کر رکھا تھا۔ اگلے روز فجر کی نماز کے بعد جب طلایہ گردوں نے اشناس کو اطلاع دی کہ اناتولیہ کے میدان میں ایتاخ اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ دشمن کی پشت پر پہنچ چکا ہے، تب فجر کی نماز کے بعد اشناس نے اپنے لشکر کے کھانے کا اہتمام کیا۔ اس کے بعد وہ صفیں درست کرنے لگا۔ لوزر کے لشکری اشناس کا تمسخرانہ ٹھٹ اور مذاق اڑا رہے تھے، تاہم اشناس اپنی جگہ مطمئن تھا۔ لوزر نے بھی اپنے لشکر کی صفیں درست کر لی تھیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اشناس لوزر کے لشکر پر ٹوٹ پڑا تھا۔ جواب میں لوزر بھی اپنے لشکریوں کے ساتھ آسمان سے برستی آگ کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا، اور پھر دونوں لشکروں کے ٹکرانے کے تھوڑی دیر بعد اناتولیہ کے میدانوں میں لوزر کے پشت کی طرف سے ایتاخ نے حملہ کر دیا تھا، اور اس زوردار حملے سے لوزر اور اس کے لشکریوں کے پاؤں تلے سے زمین کھسک کر رہ گئی۔ وہ امید بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ایک لشکر ان کی پشت پر بھی گھات لگائے بیٹھا ہوا تھا۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ جنگ کی بھٹی اپنے عروج پر آ گئی، لاشوں سے گھاٹیاں بھرنے لگیں، آکاش دامن لہو لہو ہونے لگا، بے چین ہواؤں کی سلگتی سانس بوجھل ہونے لگی، اور دل کے رباب چپ، الفاظ کے تارے خاموش، اور دھرتی کا سینہ خون سے رنگین ہونا شروع ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے جہاں لوزر اور اس کے لشکری اشناس اور اس کے چھوٹے لشکر کا تمسخر، ٹھٹا اور مذاق اڑا رہے تھے، وہاں اب ان کی حالت مختلف تھی۔ اشناس تو پہلے ہی زوردار انداز میں سامنے کی طرف سے حملہ آور ہو رہا تھا، اب جو پشت کی طرف سے ایتاخ نے موت کے تحفوں سے نوازتی آندھیوں کی طرح حملہ کر دیا تھا، اس کے لشکری موت کو عیان طور پر اپنے سامنے رقص کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ جنگ زیادہ دیر تک جاری نہ رہ سکی، اس لیے کہ پشت کی طرف سے ایتاخ نے لمحوں کے اندر لوزر کی کئی صفوں کو ادھیڑتے ہوئے اس کے لشکر کے وسطی حصے کی طرف بڑھنا شروع کر دیا تھا۔ لوزر کے لشکر نے جب دیکھا کہ اس کی پشت زخمی اور ننگی ہوتی جا رہی ہے، اور پھر یہ کہ پشت کی جانب سے حملہ آور ہونے والا ایتاخ بڑی تیزی سے اس کے لشکر کا قتل عام کر رہا ہے، تب ان کے حوصلے ولولے ماند پڑ گئے، اور اسی طرح سامنے کی طرف سے اشناس نے بھی اپنے حملوں میں حدت اور زور پیدا کر دیا تھا۔ اس طرح دشمن چکی کے دو پارٹوں میں پسنے لگا۔ لوزر کے لیے یہ صورتحال ناقابل برداشت تھی۔ وہ تھوڑی دیر پہلے یہ امید لگائی بیٹھا تھا کہ اشناس کے لشکر کو وہ لمحوں کے اندر بھگا دے گا اور مسلمانوں کی سرحدوں کے اندر داخل ہو کر مزید بربادی اور تباہی کا کھیل کھیلے گا، لیکن یہاں معاملہ الٹ گیا۔ تباہی اور بربادی کے بگولے خود اس کے اپنے سامنے ان کی حیات کا خاتمہ کرنے کے لیے رقص کرنے لگے تھے۔ لوزر نے جب دیکھا اس کا لشکر آدھے سے زیادہ کٹ چکا ہے اور باقی لشکر کی تعداد بھی حملہ آور بڑی تیزی سے کم کرتے چلے جا رہے ہیں، تب اس نے دشمن کے دو طرفہ حملوں سے جان چھڑانے کی خاطر بھاگنا چاہا۔ اس کی بدقسمتی کہ سامنے اور پشت کی طرف سے بھاگ نہیں سکتا تھا۔ سامنے کی طرف سے اشناس نے اور پشت کی طرف سے ایتاخ نے اس کی راہیں مکمل طور پر مسدود کر دی تھیں، لہٰذا اس نے دائیں طرف سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن لوزر کی بدقسمتی کہ ایتاخ نے اس کے ارادے کو بھانپ لیا،
لہٰذا اپنے لشکر کے ایک حصے سے دائیں جانب سے حملہ آور ہو گیا، اور جو لوزر کے لشکری بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اس طرح لوزر کے لشکر کا مزید نقصان ہوا۔ اب لوزر کے لیے صورتحال مزید چونکا دینے والی ہو رہی تھی۔ دائیں جانب کو اپنے لیے مسدود نہ پا کر اس نے بائیں جانب سے بھاگنا چاہا، لیکن بائیں جانب اشناس اپنے لشکر کے ایک حصے کے ساتھ اس کی راہ رو کے کھڑا ہو گیا تھا۔ ایتاخ اور اشناس دونوں نے دشمن کو نہ بھاگنے کا لائحہ عمل پہلے سے تیار کر رکھا تھا، اور جس وقت اشناس نے لوزر کی راہ روکی، پشت کی جانب سے ایتاخ نے اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ اس زور سے حملہ کیا کہ لوزر کے بچے کچے لشکر کو تہ تیخ کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ لوزر اور اس کے چند سالار زندہ گرفتار کر لیے گئے تھے، اور پھر اس کے سارے لشکر کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اور جب ایسا ہو چکا تب سب سے پہلے اشناس کے ساتھ مل کر ایتاخ نے اپنے زخمی لشکریوں کی دیکھ بھال کی۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد اس نے اپنے چھوٹے سالار کو رومن جرنیل لوزر اور اس کے ساتھیوں کو لانے کا حکم دیا۔ ایتاخ کے کہنے پر تھوڑی دیر میں لوزر اور اس کے ساتھیوں کو ایتاخ اور اشناس کے سامنے پیش کیا گیا۔ ایتاخ تھوڑی دیر تک بڑی قہرمانی، بڑے غصے اور غضبناکی میں اس کی طرف دیکھتا رہا، اور ایسے ہی جذبات، ایسے ہی احساسات اشناس کے بھی تھے۔ پھر قہر بھرے انداز میں ایتاخ نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم میں سے جو لوزر ہے وہ چند قدم آگے آ کر کھڑا ہو جائے۔ اس پر ان میں حرکت ہوئی، سب کی نگاہیں ایک شخص پر جم گئیں، وہی لوزر تھا۔ لوگوں کی نگاہوں کی تاب نہ لاتے ہوئے چند قدم آگے بڑھ کر کھڑا ہو گیا۔ ایتاخ اس کے قریب آیا اور اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، تو تم نوفل بن میخائیل کے جرنیل لوزر ہو؟ لوزر نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس بات میں اس نے گردن ہلا دی۔ ایتاخ عجیب سے انداز میں اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ کچھ دیر تک مکمل خاموشی رہی۔ لوزر کی گردن جھکی ہوئی تھی، اس کے پیچھے کھڑے اس کے سالار بھی اپنی گردنیں جھکائے کھڑے ہوئے تھے۔ ایتاخ خاموشی سے لوزر کی طرف دیکھ رہا تھا، جبکہ اشناس کی نگاہیں لوزر کے پیچھے اس کے سالاروں پر جمی ہوئی تھیں، یہاں تک کہ وقت کا سکتہ ٹوٹا اور لمبی کالی راتوں میں طوفان کے ہولناک دستک، سمندر کی وحشی آواز اور موت کی بھٹی میں گندک کی طرح ایتاخ پھٹ پڑا۔ اس نے لوزر کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، ہمارے علاقوں میں بے حیائی کے چادر تلے اور بے بسی پھیلاتے ہوئے تم نے یہ نہ سوچا کہ کوئی انتقام پر بھی اترے گا۔ اپنے پاؤں تلے پھولوں کو مسلتے ہوئے، فصلوں کو کچلتے، مایوسی کی کوہر پھیلاتے، تم نے کبھی یہ نہ سوچا کہ مسلمانوں کے پاسبان کوچے کوچے، بستی بستی، شعلے اگلتے آتش فشانوں، طوفانوں کے سایوں کی طرح اٹھ کھڑے ہوں گے اور تم سے انتقام لیں گے۔ اب دیکھ، تو میرے سامنے اس طرح کھڑا ہے جیسے شاہراہ حیات کے چوراہے پر ٹوٹی پھوٹی حسرتیں اپنی پوری بے بسی کا لبادہ اوڑھ کر کھڑی ہوتی ہیں، پر تیری اس حالت پر میں رحم تو نہیں کھاؤں گا، اس لیے کہ تیرے اعمال کو دیکھتے ہوئے تیرا روز حساب تیرے سر پر منڈلا رہا ہے۔ ایتاخ کچھ دیر خاموش رہا اور پھر کہنے لگا، تو نے ابھی تک میری گفتگو اور میری کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ بول، مسلمانوں پر تو نے یہ جبر اور ظلم کیوں کیا؟ لوزر جب منہ سے کچھ نہ بولا تب ایتاخ کا غصہ اپنی انتہا کو پہنچ گیا۔ وہ آگے بڑھا اور اس کا ہاتھ اٹھا۔ ایسا زوردار تمانچہ اس نے لوزر کے منہ پر مارا کہ وہ پلٹیاں کھاتا ہوا دور جا گرا۔ دہاڑتی آواز میں ایتاخ پھر بول پڑا، جو لوگ تیرے ظلم، تیری طرف سے دی گئی نفرت بھری تحریریں، بے تعبیر اندھے خواب اور اپنے دامن میں کھلی بے آبرو لاشوں کی داستانیں، خود غرضی اور صفاکی بھری رودادیں لیے ہوئے تھے، میں نے ان سب کا یہاں تم سے انتقام لے لیا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد ایتاخ لمحہ بھر کے لیے رکا، اس کے بعد اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، اپنی بھیگی پلکوں کے ساتھ دل ہی دل میں میں نے اپنے خداوند قدوس سے دعا مانگی تھی کہ اگر میرے اللہ نے مجھے توفیق دی، میری حمایت و میری نصرت کی، تو میں تجھے زندہ گرفتار کر کے اپنے ہاتھوں سے تیرا سر قلم کر کے رکھ دوں گا۔ اور دیکھ، میرے خداوند نے ان آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی میری دعاؤں کو قبولیت بخشی، اور اب تو اور تیرے سارے چھوٹے سالار بے بسی کی حالت میں میرے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو چونکہ چپ ہے، میری کسی بات کا جواب نہیں دیتا،
لہٰذا تیری چپ ہی تیرا سب سے بڑا مجرم ہونے کا ثبوت ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک جھٹکے کے ساتھ ایتاق نے اپنی تلوار بے نیام کی، اسے بلند کر کے گرایا اور ایک ہی جھٹکے میں اس نے لوزر کی گردن کاٹ کر رکھ دی۔ لوزر کا خاتمہ کرنے کے بعد ایتاق کے کہنے پر چھوٹے سالار حرکت میں آئے اور اس کے جو ساتھی سردار گرفتار کر لیے گئے تھے ان کا بھی خاتمہ کر دیا گیا۔ اس طرح نوفل بن میخائیل کے جرنیل لوزر کے تحت جو لشکر مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہوا تھا، اس لشکر کے سارے افراد کا خاتمہ کر دیا گیا۔ احتیاط کے طور پر ایتاق نے اپنے لشکر کے ساتھ سرحدوں پر پڑاؤ کر لیا تھا تاکہ لوزر اور اس کے لشکریوں کے قتل کے باعث قسطنطنیہ کے شہنشاہ نوفل بن میخائیل کی طرف سے کسی رد عمل کا اظہار کیا جائے تو اس کی بھی بیخ کنی کی جا سکے۔ دوسرے پہلو میں عرب جرنیل عجیف بن انبسا دریائے دجلہ کے کنارے ہندوستان کے ان جاٹوں کی طرف بڑھا جنہیں کبھی اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک نے وہاں آباد کیا تھا، اور ہندوستان کے ان جاٹوں کو وہاں کے مقامی عرب زت کہہ کر مخاطب کیا کرتے تھے۔ قسطنطنیہ کے شہنشاہ نوفل بن میخائیل کی طرف سے مالی امداد اور شہ ملنے پر دریائے دجلہ کے کنارے آباد یہ ہندوستانی جاٹ اپنے کمین گاہوں سے نکلے، چاروں طرف ٹڈی دل کے لشکر کی طرح پھیل گئے۔ بغاوت اور سرکشی کا بازار انہوں نے گرم کر دیا تھا۔ سنسان ویرانوں میں وہ رسوائی اور مجبوری کی دلدل، شدید ہوس اور وحشت میں سرپھیری آوارہ خواہش کے کھنڈروں اور بل کھاتے اندھیروں کے جبر میں خونی طوفانوں اور زہریلے لمحوں کی طرح آس پاس اور دور و نزدیک کی بستیوں میں پھیل گئے۔ ڈاکہ زنی، لوٹ مار اور قتل و غارت گری کا ایک کھیل انہوں نے شروع کر دیا۔ جس طرف بھی وہ رخ کرتے اذیت خانوں کی مکروہ چیخیں اپنے پیچھے چھوڑتے چلے جاتے۔ جس بستی، جس قصبے کا بھی وہ رخ کرتے وہاں کے مکینوں کی ایسی حالت کرتے جیسے خوابوں میں ڈوبے گہری نیند کے اندر ایک ابدی للکار اٹھ کھڑی ہوئی ہو۔ ان جاٹوں کو جو دور دور تک چاروں طرف پھیل گئے تھے ایک جگہ جمع کر کے ان کی سرکوبی کرنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ عرب جرنیل عجیف بن انبسا اذیت کی بھٹیوں سے سرخ تمتماتی لہروں اور نئے دور کے آدرش سجاتے ان گنت بگولوں کی یلغار کی طرح ان جاٹوں کے خلاف حرکت میں آ گیا تھا۔ چاروں طرف بڑی تیزی اور برق رفتاری سے حرکت کرتے ہوئے اس نے بکھرے اور پھیلے ہوئے جاٹوں کو دریائے دجلہ کے کنارے جمع ہو کر مقابلہ کرنے پر مجبور کرنا شروع کر دیا۔ کبھی مشرق، کبھی مغرب، کبھی شمال اور کبھی جنوب میں عجیف بن انبسا ان پر حملہ آور ہوتا رہا۔ کبھی کبھی اکٹھے اور مسلح ہو کر یہ جاٹ موسموں کے پیکر چاک کر دینے والے طوفان اور یادوں کے سڑے سوکھے لمحوں کی طرح اس پر حملہ آور بھی ہوتے، لیکن ہر بار جوابی کارروائی کرتے ہوئے جب عجیف بن انبسا نے اس کی حالت بگاڑ کر رکھ دی تب وہ جاٹ عجیف بن انبسا کے آگے آگے اس طرح بھاگنے لگے تھے جیسے کسی بے رحم اور ترس نہ کھانے والے گڈریے کے سامنے ریوڑ کے جانور بھاگتے ہیں۔ جاٹ سمجھ گئے تھے کہ اگر انہوں نے چھوٹے چھوٹے گروہوں کی صورت میں عجیف بن انبسا سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی تو عجیف بن انبسا ان کا بہت جلد خاتمہ کر دے گا، لہٰذا وہ بڑی تیزی کے ساتھ اپنے ٹھکانوں میں جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ جب سارے جاٹ اکٹھے ہو گئے تب انہوں نے ابن انبسا پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی، لیکن ان کی یلغار سے پہلے ہی عجیف بن انبسا نے حملہ آور ہوتے ہوئے ان پر ایسی ضرب لگائی کہ جاٹوں کو اپنے سامنے بے بس اور مجبور کر کے رکھ دیا۔ پھر جاٹوں نے عجیف بن انبسا کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور ان سب کو گرفتار کرنے کے بعد بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکتے ہوئے ابن انبسا دریائے دجلہ کے کنارے کنارے جنوب کی طرف آگے بڑھنے لگا تھا۔ مورخین کہتے ہیں کہ ان جاٹوں کی تعداد جن میں مرد، عورتیں اور بچے بھی شامل تھے 17,000 کے قریب تھی، اور ان میں سے 12,000 بہترین جنگجو جوان تھے۔ شماسا کے مقام پر ہندوستان کے ان سارے جاٹوں کو امیر المؤمنین ابو الاسحاق معتصم کے سامنے پیش کیا گیا۔ جاٹوں کے سرکردہ لوگوں نے معتصم سے اپنے رویے کی معافی مانگی اور آئندہ کے لیے وفادار رہنے کا عہد کیا۔ ساتھ ہی انہوں نے امیر المؤمنین معتصم سے یہ بھی گزارش کی کہ انہیں رومیوں کے سرحد پر آباد کر دیا جائے تاکہ آئے دن رومن جو مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہوتے ہیں ہم ان کی روک تھام کریں گے۔ معتصم کو ان جاٹوں کی یہ تجویز پسند آئی، لہٰذا اس نے انہیں معاف کر دیا اور انہیں شام کی سرحد پر آباد کرنے کا حکم دے دیا۔ اس طرح
ان جاٹوں کو معاف کرنے کے بعد ارض شام کی سرحدوں پر آباد کر دیا گیا۔ ابو الاسحاق معتصم نے اپنے تیسرے جرنیل ابو سعید بن یوسف کو بابق قرمی کی طرف روانہ کر دیا تھا۔ بابق قرمی خود مقابلے پر نہ آیا، اس نے اپنے سپہ سالار اعلیٰ عصمت کو ابو سعید محمد یوسف کی راہ روکنے کے لیے روانہ کیا۔ اس سے پہلے بابق قرمی کا سپہ سالار اعلیٰ عصمت اور اس کے دو بڑے سالار ازین اور طرح خان مسلمانوں کے کئی دیہاتوں، قصبوں اور قلعوں پر حملہ آور ہو کر انہیں نیست و نابود کر چکے تھے۔ عرب جرنیل ابن یوسف جب اردبیل سے کچھ آگے روانہ ہوا تھا، تب بابق قرمی کے تینوں جرنیل عصمت، ازین اور طرح خان اس کی راہ روک کر کھڑے ہوئے تھے۔ ان کے اس عمل نے ابن یوسف کو پریشان نہیں کیا، اس لیے کہ ابن یوسف کے طلایہ گرد اور اس کے مخبر عصمت، ازین اور طرح خان کی نقل و حرکت کے متعلق اسے آگاہ کر رہے تھے۔ راہ روکنے کے ساتھ ہی وہ تینوں مسلمانوں پر حملہ آور ہو گئے تھے۔ ابن یوسف نے پہلے مرحلے میں بابق قرمی کے ان تینوں سالاروں کے خوفناک حملے کو روکا، اس کے ساتھ وہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ حملہ آور ہو گیا۔ اردبیل کے نواحی کوہستانی سلسلوں میں ہولناک رن پڑ گیا تھا۔ بابق قرمی کے سالار اعلیٰ عصمت اور اس کے دونوں سالاروں ازین اور طرح خان کا خیال تھا کہ ان کے مقابلے میں اکیلا عرب جرنیل محمد بن یوسف ہے اور وہ اسے آسانی سے شکست دے کر بھاگنے پر مجبور کر دیں گے، لیکن محمد بن سعید ان تینوں سالاروں پر بھاری پڑا۔ تھوڑی دیر کی مزید جنگ کے بعد بابق قرمی کے سالاروں اور اس کے لشکریوں کی حالت بھیگی پلکوں کی تحریروں، دشت کے خارزاروں اور محرومیوں کے دلدلوں جیسی ہونا شروع ہو گئی تھی، یہاں تک کہ محمد بن سعید کے ہاتھوں وہ بدترین شکست کھا کر آذربائیجان کے کوہستانی سلسلوں کی طرف بھاگ گئی۔ انہی کوہستانی سلسلوں کے اندر بابق قرمی کا مسکن تھا، جہاں سے نکل کر وہ مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہوا تھا۔ ان کوہستانی سلسلوں کے اندر محمد بن سعید نے عصمت، ازین اور طرح خان کا تعاقب نہیں کیا، اس لیے کہ وہ کوہستانی سلسلہ بابق قرمی کے قلعے کا کام دیتا تھا، جگہ جگہ اس کے لشکر متعین تھے، لہٰذا محمد بن سعید نے انہیں شکست دینے پر ہی اکتفا کیا اور اردبیل کے اطراف میں بابق قرمی کے لشکریوں نے حملہ آور ہو کر جو قلعے اور بستیاں تباہ و برباد کر دی تھیں، امیر المؤمنین معتصم کے حکم پر محمد بن سعید نے ان بستیوں کو آباد کرنے کے ساتھ ساتھ قلعوں کی تعمیر کا کام بھی شروع کر دیا تھا۔ نوفل بن میخائیل قسطنطنیہ میں اپنے قصر میں اپنے عمائدین کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور اس کے حاجب نے اس کے سامنے کچھ مخبروں کو پیش کیا جو ارض شام کی طرف سے آئے تھے۔ نوفل کچھ دیر بڑے غور سے انہیں دیکھتا رہا، اس لیے کہ ان کے چہروں پر پریشانیاں اور آنکھوں کے اندر اداسیاں رقص کر رہی تھیں۔ پھر نوفل بن میخائیل نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم چپ کیوں ہو؟ تمہاری حالت بتاتی ہے کہ تم میرے لیے کچھ اچھی خبر لے کر نہیں آئے۔ تفصیل سے بتاؤ کہ ہمارے شامی حاکم لوزر نے جو مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ کیا تھا اس کے کیا نتائج برآمد ہوئے؟ نوفل بن میخائیل کے اس استفسار پر قصر میں آنے والے ان مخبروں میں سے ایک بول پڑا، مالک، ہم چند انتہائی بری خبریں لے کر آئے ہیں۔ ہمارے حاکم لوزر نے مسلمانوں کے علاقوں میں خوب یلغار کی تھی اور ان کا خوب نقصان کیا تھا، لیکن جلد ہی مسلمانوں نے اپنے جرنیل ایتاخ کو ایک خاصا بڑا لشکر دے کر شام کی طرف روانہ کر دیا۔ اس کے بعد وہ مخبر دونوں جنگوں کی ساری تفصیل سنانے کے بعد خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر نوفل بن میخائیل سر جھکائے گہری سوچوں میں غرق رہا کہ اس کے چہرے پر غصے، آنکھوں میں دور دور تک ناپسندیدگی کی لہریں معجزن تھیں۔ کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر آنے والے مخبروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، تم جاؤ اور پہلے کی طرح اپنے کام میں لگ جاؤ۔ وہ مخبر جب نکل گئے تو نوفل بن میخائیل نے اپنے پہلو میں بیٹھے ہوئے اپنے سالار اعلیٰ پیٹرک جوہن کی طرف دیکھا اور کسی قدر دکھ بھرے اور دلی جذبات میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، پیٹرک، جو خبریں یہ قاصد لے کر آئے ہیں یہ یقیناً ہمارے لیے انتہا درجے کی حوصلہ شکن ہیں۔ ہمارا سارا شامی لشکر بھی کام آ چکا ہے اور مسلمانوں کے جرنیل ایتاخ نے ہمارے شامی حاکم لوزر کو بھی قتل کر دیا ہے۔ ہمیں سب سے پہلے جو کام کرنا ہے وہ یہ کہ شامی علاقوں کا ایک نیا حاکم مقرر کر دیا جائے، یہاں سے ترتیب یافتہ لشکر بھیجا جائے
جو شامی سرحدوں کی حفاظت کر سکے اور ارض شام میں پہنچنے کے بعد وہاں مزید رضاکار بھرتی کر لے، ان کو بہترین جنگی تربیت دے اور انہیں خاصا معاوضہ بھی دے۔ اس طرح پہلے کی نسبت دگنا لشکر تیار کیا جائے۔ اس کے بعد جو شام میں ہمارے لشکر کی تباہی ہوئی ہے اس کا انتقام لیا جا سکے۔ نوفل بن میخائیل رکا، کچھ سوچا اور پھر دوبارہ پیٹرک جوہن کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، پیٹرک، دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ مسلمانوں کے جرنیل نے چونکہ ہمارے شامی حاکم لوزر کو خود قتل کیا ہے، لہذا ایتاخ کا قتل ہم پر واجب ہو چکا ہے۔ ایتاخ کے سر کی قیمت 100 سنہری اونٹ لگا دو۔ جو بھی اسے قتل کرے گا 100 سنہری اونٹوں کا مالک ہوگا۔ اس موقع پر پیٹرک جوہن نے نوفل بن میخائیل کی بات کاٹی اور کہنے لگا، آپ نے جو پہلا حکم صادر کیا ہے وہ بڑا مناسب ہے۔ شام کا نیا حاکم مقرر کیا جانا چاہیے، ایک لشکر یہاں سے بھیجا جانا چاہیے۔ یہ حاکم ارض شام پہنچ کر نئے لشکری بھرتی کر لے اور ان کی بہترین تربیت کا کام سر انجام دے۔ لیکن جس طرح آپ مسلمانوں کے سالار ایتاخ کی سر کی قیمت 100 سنہری اونٹ لگا رہے ہیں، اس طرح ہمارا کام نہیں بن سکتا۔ کوئی بھی مسلمانوں کی سلطنت میں داخل ہو کر ایتاخ پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش نہیں کرے گا، اس لیے کہ میں نے سن رکھا ہے کہ وہ مسلمانوں کا بڑا نایاب سالار ہے اور مسلمانوں کا امیر المؤمنین ابو الاسحاق معتصم کوئی بھی کام اس کے مشورے کے بغیر نہیں کرتا، لہذا اس کی حفاظت کا بھی خوب اہتمام کیا گیا ہوگا۔ پیٹرک رکا، کچھ سوچا اور پھر اس کے بعد اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، مالک، جو بات میرے ذہن میں آتی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ ارض شام کا نیا حکمران مقرر کر دیا جائے، وہاں وہ نئے لشکری بھی بھرتی کر لے، اور جب ہم یہ دیکھیں کہ ارض شام کی حفاظت کے لیے ایک مناسب اور خاصا بڑا لشکر تیار ہو چکا ہے، تب سب سے پہلے مسلمانوں نے ہندوستان کے جو جاٹ ہماری سرحدوں پر آباد کیے ہیں اچانک ان پر حملہ کر کے ان سب کا خاتمہ کر دینا چاہیے۔ اس کے بعد مسلمانوں کے علاقوں میں دور دور تک تباہی اور بربادی کا کھیل کھیلا جائے۔ اس تباہی اور بربادی کے جواب میں یقیناً مسلمانوں کا امیر المؤمنین ایک لشکر ہماری سرکوبی کے لیے بھجوائے گا، اور مجھے امید ہے کہ اس لشکر کا سالار ایتاخ ہی ہوگا۔ جب ایسا ہوتا ہے اور دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے ٹکرانے کے لیے صف آرا ہوتے ہیں تو پھر یہاں کوئی سورما، کوئی نایاب تیغزن میدان میں نکل کر ایتاخ کو انفرادی مقابلے کی دعوت دے اور اس مقابلے کے دوران ایتاخ کا سر قلم کر کے رکھ دے۔ ایتاخ کا خاتمہ اس طرح کرنا ہمارے لیے آسان اور سہل ہوگا۔ پیٹرک کی یہ تجویز سن کر نوفل بن میخائیل خوش ہو گیا، کچھ دیر مسکراتا رہا اور پھر سوچتا رہا۔ دوبارہ پیٹرک کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، پیٹرک، میں تمہاری اس تجویز سے اتفاق کرتا ہوں، یہ ایک بہترین تجویز ہے اور اس طرح مسلمانوں کے سالار کا آسانی سے خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس سلسلے میں دو معاملے اور اٹھتے ہیں، پہلا یہ کہ ارض شام کا حاکم کس کو مقرر کیا جائے، اور یہ کہ وہ کون سا تیغزن اور سورما ہوگا جو مسلمانوں کے سالار ایتاخ کو انفرادی مقابلے کی دعوت دے گا۔ کیا تمہارے ذہن میں کسی کا نام آتا ہے؟ اس پر پیٹرک جوہن نے کچھ سوچا اور پھر کہنے لگا، میرے خیال میں ارض شام کا حاکم اپنے جرنیل تولک کو مقرر کر دیا جائے۔ ان دنوں وہ فرزون کے نائب کی حیثیت سے کام کر رہا ہے، بڑا دلیر جواں مرد اور تیغزن ہے۔ جہاں تک ایتاخ سے انفرادی مقابلے کا تعلق ہے تو میرے ذہن میں ایک ایسا نایاب تیغزن ہے جس کا مقابلہ کرنا اگر ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ ان دنوں ہمارے لشکریوں کی تربیت کا کام سر انجام دے رہا ہے، نام اس کا زرمان ہے، میرے خیال میں آپ بھی اسے جانتے ہیں۔ نوفل بن میخائیل مسکرایا اور پھر کہنے لگا، تمہارا انداز درست ہے، جہاں شام کے حاکم کی حیثیت سے تولک مناسب ہے وہاں زرمان ہی تیغزنی میں مسلمانوں کے سالار ایتاخ کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ میرے خیال میں یہ آخری فیصلہ ہوگا۔ نوفل تھوڑی دیر کے لیے رکا اور پھر وہ اپنے سالار اعلیٰ پیٹرک جوہن کو مخاطب کرتے ہوئے دوبارہ کہہ رہا تھا، پیٹرک، اب یہ دونوں کام تم نے ہی سر انجام دینے ہیں۔ شام کے نئے حاکم تولک کو ایک خاصے بڑے لشکر کے ساتھ ارض شام کی طرف روانہ کر دو۔ تربیت گاہ میں کام کرنے والے تیغزن زرمان کو بتا دو کہ اس نے ایتاخ سے تیغزنی کا مقابلہ کرنا ہے
اور اس کے لیے ابھی سے اپنی تیاری شروع کر دے۔ اگر ہم یہ دونوں کام یعنی سرحدوں پر مسلمانوں نے جو ہندوستان کے جاٹ آباد کیے ہیں ان کا خاتمہ کرنے اور زرمان کے ہاتھوں ایتاح کا خاتمہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ مسلمانوں کے خلاف ہماری بہترین کامیابی ہوگی۔ اس سے پہلے جو ہمیں ان کے ہاتھوں شکست ہوئی ہے ایک طرح سے اس شکست کا انتقام بھی ہو جائے گا۔ اس کے بعد نوفل اٹھ کھڑا ہوا اور وہ مجلس اس نے برخاست کر دی۔